ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ میں سجاد نظر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اسامہ بن لادن کو دہشت گردی کا بے تاب بادشاہ اور القاعدہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے اپنی طاقت کی بنا پر سپر پاور کو دن میں تارے دکھا دیے۔ اسامہ بن لادن اس وقت ٹیلی ویژن پر آئے جب 9/11 کا واقعہ ہوا۔ امریکی حکام نے ان حملوں کو اسامہ بن لادن کے دہشت گردی سے جوڑ دیا اور پھر اسامہ بن لادن کی تلاش کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس طرح امریکہ اور القاعدہ کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں امریکہ کو کھربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا اور 7,000 سے زائد فوجی جانوں سے گئے۔ 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کو ایک اجتماعی قاتل کے طور پر دیکھا جانے لگا، مگر بعض حلقوں نے اسامہ بن لادن کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ امریکہ اسامہ بن لادن سے بہت خوف زدہ تھا اور اس کے مارنے کے لیے مختلف منصوبے بناتا رہا، مگر اسے کسی میں بھی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ مگر دوسری طرف اسامہ بن لادن دن بدن طالبان کی مدد سے امریکی حکام کا جانی اور مالی نقصان کرنے میں کامیاب رہا۔ مئی 2009 میں امریکہ کے صدر براک اوباما اور سیکیورٹی کے بہترین افسران ایک سیکیورٹی روم میں موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران براک اوباما وائٹ ہاؤس کے ایک خفیہ کمرے میں چلے گئے اور وہاں کافی دیر تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس میٹنگ میں براک اوباما نے چیف کو کہا کہ اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں تیزی لائی جائے اور اس کام کی پروگریس رپورٹ ہر مہینے ان کی میز پر ہونی چاہیے۔ پھر ایک دن CIA کے چیف براک اوباما کے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن کے بارے میں ابتدائی معلومات مل چکی ہیں۔ ہمیں القاعدہ کے ایک میسنجر یعنی کہ جو پیغام پہنچانے والا ہے، جس کا نام ابو الاحمد الکویتی ہے، یہ شخص اسامہ بن لادن کے قریبی دوستوں میں سے ہے۔ ہمارے جاسوسوں نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اور اس شخص کی فون کال بھی ٹریس کی جا رہی ہے۔ مزید کہا کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر اسلام آباد سے 45 کلومیٹر دور ایبٹ آباد کے ایک پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں۔ یہاں ہم نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ یہ انکشافات براک اوباما نے اپنی کتاب میں بھی کیے ہیں۔ CIA کے چیف نے ہمیں بتایا ہے کہ جس گھر پر ہماری نظریں تھیں وہ قریبی گھروں میں سب سے بڑا تھا، مگر گھر کے مالک کا نام ابراہیم تھا، لیکن اس کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کروڑوں کی پراپرٹی میں رہتا۔ وہ شخص اس گھر کے ایک الگ ہی پارٹ میں رہتا تھا۔ سب سے اوپر والی جگہ خالی تھی اور اسے خاردار تار سے ڈھکا ہوا تھا، مگر اسے کیوں ڈھکا گیا، یہ ایک سوال ہے۔ ایک شخص تیز قدموں سے احاطے میں چکر لگاتا دیکھا گیا۔ اس شخص کا چہرہ کبھی بھی نہ دیکھا جا سکا کیونکہ اس نے ہر وقت نقاب کر رکھا ہوتا تھا۔ مزید براک اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ ہمارے جاسوس کے مطابق اسامہ بن لادن ہی تھا۔ براک اوباما اپنی بائیوگرافی میں مزید لکھتے ہیں کہ اس شخص کو ایک فضائی حملے کے ذریعے عمارت سمیت اڑا دیا جائے اور یہ ہمارا پلان بھی تھا۔ اسامہ بن لادن مارا گیا، اس کو مارنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل رپورٹ جاری کر دیں گے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ کچھ تربیت یافتہ فوجیوں کو اس گھر میں بھیجا جائے ہوائی جہاز کے ذریعے سے اور وہ جلدی سے اس کو مار کر واپس آ جائیں، پاکستان کی ملٹری یا پولیس کو مداخلت کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اس طرح دوسرے آپشن پر غور کیا گیا اور تیاریاں کس لی گئیں۔ یہ دوسرا منصوبہ عمل میں لاتے ہوئے افغانستان کے جلال آباد ایئرپورٹ سے 1 یا 2 جہاز جائیں گے اور جلدی سے اسے مار کر واپس آ جائیں گے۔ براک اوباما نے اپنے چیف سے سوال کیا کہ اس صورت میں اگر ہماری فوج کا مقابلہ پاکستانی فوج سے ہوا تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو افسر نے جواب دیا کہ ہم نے پورا منصوبہ بنا رکھا ہے، ہم کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے، کسی مزاحمت کے بغیر خود کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیں گے اور بعد میں سیاسی لیڈرز کے ذریعے اپنی واپسی یقینی بنا لیں گے۔ اگلی خفیہ میٹنگ میں براک اوباما نے مشن کے مطابق ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کی اجازت دی اور وہ بھی ایک سیکرٹ روم میں میٹنگ ہو رہی تھی اور جلال آباد سے اڑا ہوا ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کو مار کر آیا۔ اور یاد رہے کہ جب ہیلی کاپٹر پاکستان کی زمین میں داخل ہوئے تو
तो बराक ओबामा के जो सांस थी वो गले में ही अटकी रही और जब तक वापसी ना आए तब तक। और वहाँ पर वो एक कंप्यूटर के ज़रिए उस सारी कार्रवाई को देख रहे थे सीक्रेट रूम में बैठकर। बराक ओबामा और चीफ गले मिले जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। 2 मई 2011 को पाकिस्तान में गहरी रात और अमेरिका में सुबह थी और यूं उसामा बिन लादेन दुश्मनों की साजिश का शिकार बन गया। याद रहे कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग के खिलाफ था और उसने तालिबान के साथ मिलकर अमेरिकी अफवाज का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और उसको 9/11 के हमले के साथ जोड़ा गया, जो एक भोंडी हरकत थी और अमेरिका की बहुत ही एक नाज़ेबा हरकत थी, मैं ये समझता हूँ। नाजरीन, इस रिसर्च के बारे में आपका क्या तासुर है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।